ہیں اللہ اور قیامت پر، جن کا ایمان ہے اللہ پر، قیامت پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر، کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ رسول کے مخالف ہیں۔ گویا ایمان والا اگر ہے، اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، تو وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ کیا دوستی نہیں کرے گا؟ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ جو اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، ضروریات دین پہ ایمان لایا۔ اب قرآن کا اگلا جملہ یہ ہے، وہ چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، یا قبیلے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن ہے تو اس سے کنارہ کر لو، اس سے الگ ہٹ جاؤ۔ اگر ایسا کیا تب کیا ہوگا؟ باپ وہابی تھا، چھوڑ دیا، چچا تھا، اسے چھوڑ دیا، بیٹا تھا، اسے چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور سچے مسلمان ہوئے، تب قرآن بولا یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں نے ایمان کو نقش فرما دیا، ایمان کو بسا دیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ کن کی؟ جو اللہ کے لیے لڑتا رہے، اللہ رسول کے لیے جواب دیتا رہے، اللہ رسول کے لیے لوگوں سے گفتگو کرتا رہے، بحث و مباحثہ کرتا رہے۔ یہ وہ ہیں ان کے دلوں میں ہم نے ایمان اور قیامت پر، جن کا ایمان ہے اللہ پر، قیامت پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر، کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ رسول کے مخالف ہیں۔ گویا ایمان والا اگر ہے، اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، تو وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ کیا دوستی نہیں کرے گا؟ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ جو اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، ضروریات دین پہ ایمان لایا۔ اب قرآن کا اگلا جملہ یہ ہے، وہ چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، یا قبیلے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن ہے تو اس سے کنارہ کر لو، اس سے الگ ہٹ جاؤ۔ اگر ایسا کیا تب کیا ہوگا؟ باپ وہابی تھا، چھوڑ دیا، چچا تھا، اسے چھوڑ دیا، بیٹا تھا، اسے چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور سچے مسلمان ہوئے، تب قرآن بولا یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں نے ایمان کو نقش فرما دیا، ایمان کو بسا دیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ کن کی؟ جو اللہ کے لیے لڑتا رہے، اللہ رسول کے لیے جواب دیتا رہے، اللہ رسول کے لیے لوگوں سے گفتگو کرتا رہے، بحث و مباحثہ کرتا رہے۔ یہ وہ ہیں ان کے دلوں میں ہم نے ایمان نقش کر دیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ انعام ہے، انعام۔ ارے یار، لڑائی تو ہر آدمی لڑتا ہے، کوئی اپنی جائیداد کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی بات کے لیے، کوئی، ارے لڑائی وہ اچھی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اس کے رسول کے لیے۔ اب قرآن نے کہا، قرآن نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، کہتا ہے جب ایسا ہے تو مولا انہیں لے جائے گا باغوں میں، سبحان اللہ، اور آسان کرتے ہیں، اللہ انہیں لے جائے گا جنتوں میں، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اب ایک آیت کا ترجمہ اور سنو، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، 5واں پارہ۔ اب اور کچھ تمہیں ایسے ملیں گے، آپ دیکھنا اپنے ماحول میں، اب کچھ اور تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ نہیں سمجھے؟ ارے تہوں خوش ہوئی جا اور یہاں خوش رہا ہے، دونوں معاملہ صحیح، یہاں بلاوے تو نان گوشت چلے اور یہاں بلاوے تو زردہ و قورمہ چلے۔ یہ ہے قرآن کا مفہوم۔
اب کچھ ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جانو کہ ہاں یہ تو مسلمان ہے یار، اور وہ بھی کہیں ارے یہ تو ہمارا ہی ہے، نہ ادھر سے برے نہ ادھر سے برے، وہی ہے صلح کلی۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہی ہے، سن لو یار، ایمان بچاؤ۔ قسم خدا کی قبر میں نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگی، قبر میں آمنہ کے لال احمد مختار اللہ کے حبیب ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تب شیر بے سے سنت مظہر اعلیٰ حضرت کہے اٹھے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آ جاؤ، یہی معاملہ ہے، ہمیں کہاں پڑی ہے، ہمیں تو بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے، بولو بھائی ایسا ہے نا؟ صحیح بات ہے، ہر آدمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر شمیم صاحب تو ماشاء اللہ بالکل، کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو پہلے ٹھوکا جائے گا اسے، اور اگر صحیح ہے تب ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لعنت کا توق ہے۔ تو آ جاؤ، یہی ہے، یہاں خوش رہے وہاں خوش رہے، یہ کچھ نہیں، قرآن کی بولی ہے، ستجدون، اب کچھ ایسے تمہیں ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی، لیکن جب اس کی قوم انہیں فساد کی طرف بلائے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں۔ ایک آیت اور سمجھو، کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہنا چاہیے، اب قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ قرآن شریف کی آیت سنو، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ کیا مطلب؟